أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے پڑھتے ہیں جیسا کہ اسے پڑھنے کا حق ہے، وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم آیت نمبر 120 تک پہنچے تھے، جہاں پر اللہ نے فرمایا کہ یہود اور نصارہ یعنی کہ یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اور یقیناً اگر اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ سے آپ کو نہ کوئی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی آپ کو دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ یہ بالکل ایک واضح رول بتا دیا کہ جو بھی ان کو فالو کرے گا، ان کی بات مانے گا، تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے کوئی مدد اور کوئی دوستی نہیں ہوگی۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، کافی لوگ یہود و نصارہ سے ہم تجارت بھی کرتے ہیں، تو یہ اور چیز ہے، اس طرح کا جو تعلق ہے جیسے تجارت کرنا یا ان سے کوئی ٹیکنالوجی کا لین دین کرنا، ان سے کوئی چیز سیکھنا، اس سے منع نہیں ہے، لیکن اس طرح کی دوستی کہ وہ جو اسلام کو نقصان پہنچائے یا مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، جس کا نقصان جو ہے امت مسلمہ کو ہو، اس طرح کی دوستی سے منع کیا گیا ہے، یعنی کہ آپ ان سے ایسا تعلق نہ رکھیں جس سے کہ اسلام کو نقصان پہنچے، یا ایسے لوگوں سے آپ کی دوستی ہو جو کہ دنیا میں ظلم کر رہے ہیں، تو یہ منع کیا گیا ہے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ جو کہ ان کی پیروی کرے گا تو ان کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کوئی دوستی اور نہ اس کی مدد کی جائے گی۔ آج جو میں نے آیت پڑھی 121، اس میں اللہ نے فرمایا جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے پڑھتے ہیں جیسا کہ اسے پڑھنے کا حق ہے، وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ اشارہ کیا جا رہا ہے بنی اسرائیل کی طرف بھی کہ ان میں سے بھی یہ ایکچولی یہ جو اشارہ اور بھی جہاں پر قرآن جی فرمایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل میں بہت اچھے لوگ بھی تھے جو کتاب کو اچھی طرح پڑھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے، تب بھی موجود تھے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو اس وقت بھی ایسے لوگ موجود تھے اور وہ کتاب کو سمجھتے تھے، یعنی کہ صحیح ان کا نالج تھا اور ان کو پہچان تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہی الفاظ ہیں۔ تو اس لیے جب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن پڑھ کے سنایا تو وہ فوراً ایمان لے آئے، انہوں نے سوچا سمجھا، اور جب ان کو ویریفائی ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے، ظاہر جو کتاب کو اتنی گہرائی سے پڑھتے ہیں تو جب وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کے آگے پڑھی جائے گی تو وہ ضرور اس کو پہچان لیں گے، تو وہ اسی طرف جب ان کو یہ قرآن پڑھ کے سنایا گیا تو وہ فوراً مان لے آئے۔ لیکن جو نہیں لے کے آئے وہ جو کہ ان کے اندر دلوں میں سختی تھی، اور وہ یعنی کہ پہلے ہی وہ نہیں جو تورات کو بھی وہ صحیح طرح مانتے تھے، تو جب یہ قرآن کو ان کے سامنے پیش کیا گیا تو اس کتاب کو بھی انہوں نے نہیں مانا، وہ کتاب کو ایسے پڑھتے تھے جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ اور دوسرا پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب آپ کے پاس موجود ہے، قرآن مجید، اس کو ہم بھی ایسا پڑھیں گے جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے، یعنی کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اور جو زندگی کے جو معاملات ہیں پورے، یعنی جب صبح سو کے اٹھتے ہیں اور رات کو سونے تک جو زندگی کے معاملات ہیں اس کو قرآن کے مطابق گزاریں، جو قرآن نے ہمیں رولز دیے ہیں اس کو فالو کریں۔ تو یہ دیکھیں سارے جو رولز ہیں اس میں سب کچھ انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہماری ہم عمل کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ پھر بھی بڑا ہے، ہمارے عمل سے اس کو نہ بڑا ہو جاتا ہے نہ اس میں کوئی چیز کی کمی ہوتی ہے،
اللہ تعالیٰ شروع سے بڑا ہمیشہ بڑا ہے، لیکن یہ جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ سب ہمارے فائدے کے لیے ہے، ہماری بہتری کے لیے، تاکہ ہماری زندگی آسان ہو، ہماری آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رولز دیے ہیں قرآن میں، تاکہ ہم پیسفل اور آسان زندگی گزاریں، مشکل سے بچیں، کیونکہ علم جب بندہ حاصل کرتا ہے تو وہ آسانی کے لیے اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے تاکہ اس کی زندگی آسان ہو اور دوسروں کی زندگی بھی آسان ہو۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو اس کا دوسرا رخ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو بھی قرآن کے احکامات یا اس کو نہیں سمجھتا، اس پر عمل نہیں کرتا اور کوشش بھی نہیں کرتا کہ اس کو پڑھے یا کھولے اس کو یا اس کی تلاوت کرے اور بار بار پڑھے، اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو بار بار پڑھے یا کوئی علم والے بندوں سے اس کو سیکھے، اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی پھر مشکل میں ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کو خسارے کا ورڈ بولا ہے کہ جو نقصان جو ہوتا ہے نا انسان کا، صحیح نقصان وہ ہے اگر قرآن کو ہم نہیں پڑھتے اور بار بار نہیں پڑھتے، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے، تو یہ ہمارا حقیقی انسان ہے۔ آپ اس کی مثال ایسے لیں کہ ایک بندہ پوری زندگی غربت، کسی جگہ میں رہ رہا ہے، وہ غربت میں زندگی گزار رہا ہے، وہ مشکل میں اس کا گزارا ہو رہا ہے، کھانا پینا اس کو بڑی مشکل سے مل رہا ہے، لیکن اس کے گھر کے نیچے سونا ہو، بے حساب سونا ہو، تو آپ سوچیں کہ جب اس کو اچانک پتہ چلے، جب اس کی زندگی کا خاتمہ قریب ہو، جب وہ مر رہا ہو، اس کو خزانہ دکھا دیا جائے تو اس کا پچھتاوا کیسا ہوگا؟ تو ایسا پچھتاوا جو ہمارے سامنے ہوگا جب ہم اس دنیا سے جائیں گے اور جب ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن سے ہم کتنے فائدے اٹھا سکتے تھے، یہ وہی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ دعا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، جو بیمار ان کو شفا دے، جو اس دنیا سے فوت ہو چکے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔